صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عزوجل پیارا پیارا اجتماع پاک جاری و ساری ہے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طلبہ کرام، طلبہ کے سرپرست کرام، شخصیات جو یہاں پر آئی ہیں، دور دراز سے آئیں، قریب سے آئیں، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ سے اپنا تعلق قائم رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ تعلق آپ کو دنیا میں بھی قائم آئے گا، کام آئے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں کتاب کی بیان کی دعوت دینے لگا ہوں۔ آپ مدرس بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، جامعۃ المدینہ میں تدریس کرتے ہوئے ایک عرصہ دراز ہو چکا، بہت اچھے مقرر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نبی کمال عطاری المدنی صاحب۔ آئیے اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ لائیو چل رہا ہے، ریکارڈ ہے۔ شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بھی آواز کریں۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور الحمدللہ اس کے کم و بیش 80 شعبہ جات ہیں، جن شعبہ جات کے اندر دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، جسے آسان لفظوں میں ہم عالم کورس کہتے ہیں، عالم کورس کا ادارہ۔ اور الحمدللہ 1995 میں اس شعبے کا آغاز ہوا، اور 2021 کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کو 25 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ 25 سال کے اندر دعوت اسلامی کے اس ادارے نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، جتنے طلبہ آئے اور جو عالم بنے، اور عالم بن کر پھر جو انہوں نے دین متین کی خدمت کی، کوئی مفتی بنا، کوئی مدرس بنا، کوئی مصنف بنا، کسی نے کس طریقے سے دین متین کی خدمت کی، الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ماہنامہ جو فیضان مدینہ آ رہا ہے جامعۃ المدینہ کے نام سے الحمدللہ جاری کر رہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ ان 25 سال کے اندر دعوت اسلامی نے جو خدمات پیش کی ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کیا جائے گا۔ آج کا یہ جو اجتماع ہے، اجتماع میلاد بسلسلہ سرپرست اور شخصیات، اس میں ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ کرام کے جو سرپرست ہیں، وہ چاہے والد ہوں، چاہے بڑے بھائی ہوں، چاہے ماموں ہوں یا چاچو ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی تشریف آوری کے لیے اور ان کو جمع کرنے کے لیے اس اجتماع کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ اور الحمدللہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی دور دور سے، نہ صرف شہر سے بلکہ بیرون شہر سے بھی الحمدللہ یہاں سرپرست تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام کو دل کے گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا آنا مبارک کرے، اور اس اجتماع پاک میں آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے، بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، الحمدللہ عالم کورس کر رہا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اور عالم کورس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بن رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے، کوئی 5ویں سال میں ہے، کوئی 7ویں سال میں ہے، کوئی 3رے سال میں ہے۔ یہ دن تو گزرتے رہتے ہیں اور دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جو اس سال الحمدللہ عالم بن کر فارغ ہوئے، انہوں نے داخلہ لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ اللہ کریم نے آج عالم ہونے کی دستار ان کے اساتذہ کے ذریعے، مرشد کریم کے ذریعے ان کے سر پر سجائی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد یہ سعادت آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ اور عالم کا باپ ہونا بہت بڑی بات ہے، عالم کا باپ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ معاشرے میں اس کا تعارف یہ کروایا جائے، یہ عالم دین کا باپ ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ آپ شادیوں میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، یہ تعارف کروایا جائے کہ اس کا بیٹا عالم دین ہے، یہ عالم دین کا باپ ہے۔ اللہ کریم آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے اس اجتماع پاک کی حاضری کو قبول فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرتا چلوں۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور، لکھنے والے ہیں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنی اس کتاب میں وہ امام المحدثین امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ امام المحدثین امام ابو زرعہ جنہوں نے دنیا میں حدیث کی خدمت کی، جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں حفص بن عبداللہ نے خواب میں دیکھا، اور کس حالت میں دیکھا؟ سبحان اللہ، پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے، پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو حفص بن عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دے دیا؟ اللہ اکبر، میرے وہ اسلامی بھائی جن کی اولاد، جن کے بیٹے، جن کے بھتیجے بھانجے یا جن کے بھائی درس نظامی کر رہے ہیں، ذرا وہ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر میں نے اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کی ہے، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی حدیث لکھتا تھا حضور کا نام نامی آتا تھا، عن النبی جی، اسی کے ساتھ حضور پر درود بھی لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور حضور پر اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ درود بھیجا ہے۔ اللہ کو یہی عمل پسند آیا اور مرنے کے بعد مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ عالم دین نے کیا کرنا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے بعد جگہ جگہ جانا ہے، حضور کی حدیثیں سنانی ہے، جگہ جگہ جانے ہیں قرآن کی آیتیں سنانی ہے، جگہ جگہ جانے ہیں احکام شریعت کو بیان کرنا ہے، جگہ جگہ جانا ہے دین اسلام کے حصول کو اور دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم جب کوئی شخص عالم بنتا ہے، شیطان پر اس سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتا رہے گا، اللہ کا دین پھیلتا رہے گا، اور اس کا اس کے باپ کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ محبت و ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو باتیں میں نے حضور کی ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع ہے احسانات مصطفیٰ۔ آواز نہیں آئی آپ؟ دنیا کے اندر کسی نہ کسی کا کسی پر احسان ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا کسی پر احسان ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اولاد پر بڑا احسان ہے، استاد کا بھی شاگردوں پر بڑا احسان ہوتا ہے، پیر و مرشد کا بھی اپنے مریدوں پر، متعلقین پر، طالبین پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر دین میں دنیا میں جو بھی خیر خواہ ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، کسی کے ساتھ اچھائی کرے، اس کا اس پر احسان ہوتا ہے، اور جو احسان کرے اس کے احسان کو ماننا چاہیے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے اگر کوئی کسی کا احسان نہیں مانتا وہ ناشکرا کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ماں باپ کا ہو، چاہے بڑے بھائی کا ہو، چاہے استاد کا ہو، چاہے پیر کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا سب سے بڑا شکر ہے وہ اللہ کے محبوب کا اپنی امت پر ہے۔ اس سے بڑھ کر مخلوق میں نہ کسی پر شکر کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی آواز کھول دیں۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات، بے شمار احسانات۔ اور یقین مانیے حضور کا احسان فقط امت پر نہیں ہے،
جس کے لیے حضور نبی بنا کر بھیجے گئے، میرے آقا کریم کا اس پر احسان ہے۔ اور اللہ نے حضور کو 18,000 عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ تو سیدنا امام حسن بصری خیر التابعین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ جو اللہ کا ارشاد ہے للعالمین یا رب العالمین، تو اللہ کے عالم کتنے ہیں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی کائنات میں اللہ نے 18,000 عالمین کو پیدا فرمایا۔ یہ عالم انسانیت تو ایک عالم ہے، جو ہمیں انسان نظر آتے ہیں یہ ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ کتنے سے عالمین ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں، جن کو ہم جانتے نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے عالم ہے۔ اور شیخ محقق اغلی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بڑی خوبصورت بات تحریر فرمائی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جس چیز کا اللہ خدا ہے اس چیز کے میرے نبی مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کا خدا ہے، اللہ ذروں کا خدا ہے، اللہ پہاڑوں کا خدا ہے، اللہ نباتات کا خدا ہے، اللہ درختوں کا خدا ہے، اللہ جانوروں کا خدا ہے، اللہ فرشتوں کا خدا ہے، اللہ جنات کا خدا ہے، اللہ انسانیت کا خدا ہے، اللہ قطروں کا خدا ہے، اللہ ذروں کا خدا ہے، اللہ تمام عالمین کا خدا ہے۔ تو جس چیز کا اللہ خدا ہے اس چیز کے میرے نبی مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کے آنے سے اللہ اکبر ہر چیز کو فیض ملا ہے، حضور کے آنے سے ہر چیز کو کرم ملا ہے، حضور کے آنے سے ہر چیز کو عروج ملا ہے، حضور کے آنے سے ہر چیز کو عزت ملی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے عرب کی وہ مائیں، عرب کی وہ بیٹیاں، عرب کی وہ خواتین جن کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا تھا، جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہ دی جاتی تھی، جن کے اس دنیا میں آنے سے، جن کے گھروں میں پیدا ہونے سے باپ کے سر پر جو بھی نہیں رہتی تھی، یہ عورت، یہ خاتون، یہ ماں، یہ بیٹی جو معاشرے میں عزت دار نہ کہلاتی تھی، خدا کی قسم اللہ نے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو میرے نبی کے آنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس معاشرے کا عزت دار فرد بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے آنے سے حضور کو عزت ملی ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مخلوق پر احسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، فرمایا جب کفار مکہ کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی کہ مبارک ہو آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، جب ان کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا غصے کے مارے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وہ اپنی قسمت پر روتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، روتا تھا۔ اور عربوں کے اندر تو یہ دستور تھا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ لوگ تانے دے دے کر مارتے تھے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ارے تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو شرم کے مارے کسی کو بتاتا نہ تھا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے زمانے جاہلیت میں یہ فعل کیا اور اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں طائب ہوئے، یہ حضور کی آمد کا وسیلہ تھا کہ اللہ نے زمانے جاہلیت کے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، اسلام نے، اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، دین اسلام نے ماں کے درجے کو بلند کیا۔ اے ایمان والو، جس جنت کو تہجد میں ڈھونڈتے ہو، جس جنت کو نماز کے سجدوں میں ڈھونڈتے ہو، سنا الجنت تحت اقدام الامہات، رب کریم نے اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔
دیا ہے، ایسا رتبہ ماں کو عطا فرمایا، ایسا رتبہ ماں کو عطا فرمایا۔ زوجہ کے الگ حقوق بیان کیے، بیٹی کے الگ حقوق بیان کیے، بہن کے الگ حقوق بیان کیے۔ حضور کی ایک بہن تھی رضائی بہن، جن کا نام شیمہ تھا، حضرت شیمہ رضائی بہن تھی، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ جس نے ساتھ دودھ پیا ہو 1 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں، پھر وہ 40-50 سال کے بعد اپنے رضائی بھائی سے ملنے کے لیے آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت شیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اور اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر تھی، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم نہ تھا، حضور سے ملنے نہ دیا۔ اب سنیے ذرا تاریخ کے الفاظ کو سنیے۔ حضرت شیمہ کہنے لگی، ارے مجھے ملنے دو اور جا کر پیغام پہنچا دو، انا اخت نبیکم، جا کر کہو کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ یا رسول اللہ، جا کر کہیے کہ تمہارے نبی کی بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ پیغام پہنچایا، اللہ اکبر، پیغام رسالت سنا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں بھیجا، اور خدا کی قسم جس نبی کے چرچے عرش اعظم پر ہوتے تھے، جب اس کی بارگاہ کے اندر اس کی رضائی سڑی نہیں، رضائی بہن آئی تو دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، تعلیم نبوی کو دیکھیے۔ جب حضرت شیمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، میرا نبی کھڑا ہو کر اپنے کاندھوں سے چادر اتار کر اپنی بہن کے لیے زمین پر بچھا دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی روشن فرامین ہے کہ اسلام نے بہن کو عزت عطا فرمائی۔ اور جب تک دین اسلام آیا نہ تھا، وراثت کے اندر عورتوں کا کوئی حصہ نہ ملتا تھا، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ دین اسلام کی تشریف آوری تھی، یہ حضور کی آمد کا صدقہ اور حضور کا احسان تھا کہ حضور تشریف لائے تو جہاں پر دیگر وارثین کے ترکے اور حصے کو بیان کیا، وہیں پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور زوجہ کے حقوق اور ترکے کے حصے کو بھی بیان فرمایا۔ انہیں محروم نہیں کیا جائے گا، وراثت میں ان کا حصہ ہے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور اپنے گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کی کیا ہے بولے نا، بیٹا دے تو نعمت ہے، بیٹی دے تو نعمت ہے۔ اللہ کی رحمت آئے یا اللہ کی نعمت آئے، نعمت اور رحمت، میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کی رحمت آئے یا نعمت آئے، خدا کی قسم خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے اس بندے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی نعمت عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اور جب اللہ کی رحمت مل جائے تو پھر منہ کو چڑھایا نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ دین اسلام ہی کا حسن ہے۔ آج جب مسلمانوں کے گھروں پر اولاد ہونے والی ہوتی ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ تو بیٹا دے دے تو تیرا کرم ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ پہلی اولاد مجھے بیٹی نصیب ہو۔ دین اسلام کا کرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، سنیے گا ذرا، اے میرے وہ سرپرست، اے میرے وہ بھائیوں بزرگوں جن کے گھروں پر اولاد ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، پھر ان کی اچھی پرورش کرے، ادب سکھائے، بڑا کرے، رشتہ کرے اور اس سے نکاح کے بعد رخصت کر دے، تو فرمایا میں اور ان کا باپ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کریم نے 2 انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ 2 انگلیاں ہیں نا، اور ان دونوں انگلیوں کو الگ نہیں رکھا۔ اور خدا کی قسم جو حدیث پڑھنے والے ہیں ان سے ذرا پوچھئے گا، میرے وہ سرپرست کرام جن کی اولاد حدیث پڑھتی ہے، ذرا ان سے پوچھئے گا، حدیث کے الفاظ میں رسول اللہ نے تو فرمایا ہی تھا، لیکن جب صحابی آگے بیان کرتا ہے اور صحابی سے سن کر تابعی آگے بیان کرتا ہے اور تابعی سے سن کر تبع تابعی آگے بیان کرتا ہے، یہ
یہ سلسلۃ الحدیث جب امت تک آگے چلتا رہتا ہے تو سب کے سب حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا تھا تو اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دیا تھا اور فرمایا تھا اس کا باپ ہونے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو یہ میرے حضور کا احسان ہے امت پر کہ حضور نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا، حضور نے باپ کے حق کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے۔ آواز نہیں آئی آپ؟ تھوڑی زور سے بولیں آپ۔ باپ جنت کا بیچ والا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ بیچ والا دروازہ ہے۔ تو سوال ہوا کہ بیچ والے دروازے سے مراد کیا ہے؟ بیچ والا دروازہ کیوں؟ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا پرانی مسجدوں میں اب بھی اس طرح بنتی ہیں، وہ برآمدے کے اندر محراب بناتے ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر اس سے بڑی ہوتی ہے اور بیچ والی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، مطلب یہ کہ جنت میں تو اور دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہو، اگر جنت کے مین گیٹ سے داخل ہونا چاہتے ہو تو باپ کی خدمت کرو، جنت کا مین گیٹ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج مزدوروں کو دیکھیے آپ، ہمارے معاشرے میں مزدوروں کی کوئی عزت نہیں ہے، مزدوروں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، نہ پانی کا پوچھتے ہیں نہ چائے کا پوچھتے ہیں، طرح طرح سے انہیں کوستے ہیں تو ان پر پھپتیاں کستے ہیں، ان کے پیسے روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جمعرات کو حساب کر لیں گے، جمعرات آتی ہے تو جمعے کو حساب کر لیں گے، جمعہ آتا ہے تو ہفتے کو حساب کر لیتے ہیں، اور یوں ٹال مٹول چلتی چلتی۔ اللہ اکبر، وہ تو ہے ہی بیچارہ غریب، وہ تو ہے ہی مزدور، روزانہ کماتا ہے روزانہ کھاتا ہے، جب مزدوری کر کے 5 بجے اپنے گھر پر جاتا ہے، خدا کی قسم وہ گھر نہیں جاتا، وہ جا کر کریانہ کی دکان سے ہوتا ہوا جاتا ہے اور جا کر آٹا چینی اور گھر کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی مزدوری میں سے وہ چیز لیتا ہوا جاتا ہے۔ تو مزدوروں کے پیسے روکنا، مزدوروں کو حق نہ دینا اور مزدوروں کو ٹالتے رہنا کہ دے دیں گے، کل لے لینا، شام کو لے لینا، نہیں۔ دین اسلام کے حسن دیکھیے، حضور کی تعلیمات دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان دیکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اُعْطُوا الْأَجِيرَ اجرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا جب مزدور کو پسینہ آ جائے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، اس کا پسینہ خشک نہ ہونے دو، پسینہ بعد میں خشک ہو اور جب اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دے گی، خدا کی قسم ملی تو اسے اپنی مزدوری اور اجرت ہی ہے، ہم نے اجرت دے کر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے وقت پر دے دیا ہے تو دل سے دعائیں دیتا ہوا جائے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے کہ کہیں پر آپ نے ماں و بہنوں کے حقوق کو بیان کیا، کہیں بھائی اور باپ کے حق کو بیان کیا، کہیں مزدوروں کے حق کو بیان کیا، کہیں خواتین کو حق کو بیان کیا، اور کہیں پر آپ نے جانوروں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ارے وہ کتا اور بلی جن کو دیکھ کر ہمارے بچے پتھر مارتے ہیں یا بلی کو دیکھ کر شیشی کر کے بھگا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے حق کو بھی بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جنت کے اندر ایک عورت کو دیکھا جسے عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون عورت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے کہ جب دنیا کے اندر تھی تو اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے کھانے کے لیے دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ خود جا کر کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی، مرنے کے بعد اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ دین اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی قسم یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ ایک کتا آیا کنویں کے اوپر پانی پینے کے لیے آیا تھا، ہانپ رہا تھا پیاس سے۔ ایک شخص وہاں پر آیا، اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہ تھا، تو رسی اپنے جوتے کے اندر باندھی اور کنویں میں ڈالی، اور جوتے میں کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا ہی آئے گا،
اور تھوڑا تو گر جائے گا. پھر اس نے رسی کھینچی, رسی کھینچ کر اس کتے کو پانی پلایا. رب کریم نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا, مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانوروں کے سامنے کتنی مرتبہ چارہ دکھائیں؟ ہمارے یہاں پر جو بھینسیں ہوتی ہیں, گائے ہوتی ہیں, بیل باڑوں کے اندر بندھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے. صبح ڈال دیا, دوپہر کو ڈال دیا, شام کو ڈال دیا, یا ڈالنے والے 2 وقت ڈالتے ہیں. یہ تو قربانی کے جانور ہوتے ہیں کہ جسے اللہ کی نشانی سمجھا جاتا ہے. قربانی کے جانور شعائر اللہ ہیں, اللہ کی نشانی ہے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں. اور وہ خدمت کتنی ہے؟ 4 دن, 5 دن, 6 دن, 7 دن بس. اور اگر کوئی جانور ہمارے گھر کے اندر ہو, وہ قربانی کا نہ ہو تو ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے, اس کے پاس جاتے بھی نہیں. قربانی کے جانور سے محبت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ہم اپنے جانور کو کتنی مرتبہ چارہ دکھائیں؟ فرمایا دن میں 70 مرتبہ دکھاؤ. 70 مرتبہ, 70 مرتبہ. وہ کھائے نہ کھائے اس کی مرضی. ہمارا بیچارہ بے زبان ہے نا, بول تو نہیں سکتا ہے. وہ کیسے کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ کیسے کہے گا مجھے پیاس لگی ہے؟ اگر اپنے بچوں پر ہم غور کریں, جنہیں بھوک و پیاس لگتی ہے تو ان کی فرمائش کے مطابق انہیں بہترین ڈشز بنا کر ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں انہیں بہترین ڈشز دیتی ہیں. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر یہ احسان ہے. آپ نے فرمایا 70 مرتبہ اس کو چارہ پیش کیا جائے. 70 مرتبہ چارہ پیش کیا جائے. کوئی شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. دین اسلام نے غلام کے حقوق بیان کیے. خدا کی قسم, دین اسلام کے آنے سے, حضور کی آمد سے کس کو عزت ملی ہے؟ کہیے سبحان اللہ, زور سے بولیے نا. کس کو عزت ملی؟ اللہ اللہ. کس کو مقام ملا ہے؟ کس کو مرتبہ ملا ہے؟ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا, سنیے گا ذرا, وہ لوگ جو بے جا ظلم کرتے ہیں, کسی پر ناجائز ظلم کرتے ہیں, وہ چاہے ہاتھ سے ہو, ڈنڈے سے ہو, پتھر سے ہو, جوتے ہو, کسی بھی چیز سے ہو, ذرا سنیں. اپنے غلام پر ظلم کر رہا تھا. آقا کریم نے دیکھا, کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا, جتنی قدرت اپنے غلام پر تو رکھتا ہے نا, جتنی قدرت اپنے غلام پر تو رکھتا ہے, جتنا اختیار اور تصرف اور قبضہ اپنے غلام پر تو رکھتا ہے, رب کریم جل علا اس سے بڑھ کر تجھ میں قدرت رکھتا ہے. وہ تو کریم ہے, وہ تو رحیم ہے, گناہوں کو بخش دیتا ہے, غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے, جرموں کو سر کو بخش دیتا ہے. خدا کی قسم, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ نہ صرف بخشتا ہے بلکہ جتنے گناہ ہوئے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ حَسَنَاتِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس کا تو ایسا کرم ہے. عرض کی, یا رسول اللہ اس کی فلاں شکایت تھی. فرمایا نہیں, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. اب سنیے گا, اگلے الفاظ سنیے گا. عرض کی, یا رسول اللہ کتنی بار معاف کرو؟ یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے, کتنی بار معاف کرو؟ ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا یار 36 دفعہ بچے کو سمجھایا, سمجھتا نہیں ہے یار, یہ کھیلتا رہتا ہے, کودتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے. کتنی مرتبہ سمجھایا, کتنی دفعہ سمجھایا. اور خدا کی قسم جب اس حدیث کو ہم سنتے ہیں نا, امیر اہل سنت کی تعلیمات یاد آ جاتی ہیں. کہیے سبحان اللہ اکبر. عرض کی, یا رسول اللہ کتنی بار معاف کرو؟ یہ تو غلطی کرتا رہتا. فرمایا دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے دن میں. اب ذرا ایک بات اور سمجھ لیجئے. اب مطلب یہ ہوگا کہ 70 دفعہ معاف کر دو, اگر 71ویں مطلب غلطی کرے تو 71ویں مرتبہ معاف نہ کرو, پھر تمہیں اختیار ہے مارنے کا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ 70 کا عدد, 70 کا فیگر عربوں کے یہاں پر کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر اردو میں 36 بولتے ہیں نا, 36 دفعہ سمجھایا, تو عربوں کے یہاں پر زیادتی اور مبالغے کے لیے کثرت کا 36 کا جو عدد ہے, 70 کا جو عدد ہے وہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 دفعہ معاف کر دو اس کے بعد معاف نہ کرو. فرمایا وہ غلطی کرتا رہے تو معاف کرتا رہے, اس کا کام غلطی کرنا ہے, تیرا کام معاف کرنا ہے. نبی کے آنے سے اللہ اکبر غلاموں کو بھی عروج ملا ہے. بلال حبشی کے غلام تھے نا, ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جاتے تھے.
کیسے کیسے ان پر سختیاں کی جاتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد وہ ایمان میں اس نے ایسے پختہ اور ایسے مضبوط ہو گئے، ان کے گلے میں پھندا ڈال کر عرب کے تخت صحرا پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ظلم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان سے پھر جاؤ، لیکن حضرت بلال حبشی کے زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی، احد 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 احد، تم نے ظلم کرنا ہے کر لو، میں تو یہی کہوں گا قل هو اللہ احد احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، خدائی میں، ذات میں، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور خدا کی قسم یہ جب یہی بلال حبشی آزاد ہو گئے، غلام تھے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، خدا کی قسم ایسا عروج ملا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اور واپس ہو کر آئے تو بلال سے فرمانے لگے، اے بلال جب میں جنت میں گیا ایسا کیا عمل کرتے ہو، میں نے تمہیں اپنے آگے جنت میں چلتا چلتا ہے دیکھا ہے، تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز مجھے جنت میں محسوس ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ عمل ہے کہ جب وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اور امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری نظم ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ترغیب دی ہے، وضو کریں دن میں کم از کم 1 دفعہ، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، جتنی بار آپ کی مرضی ہے بار بار پڑھیں، لیکن دن میں کم از کم 1 مرتبہ تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اور جب آدمی مسجد کے اندر آئے، مسجد میں آدمی 5 نمازوں کے لیے آتا ہی ہے نا، اور اگر نہیں آتا تو آنے کی نیت کر لیں، نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، اور نماز یقین مانیے پہلا فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ دین اسلام کے سارے فرائض، سارے واجبات، سارے حقوق بعد میں ہے، سب سے پہلے نماز۔ حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوئی تو اللہ کریم اپنے کرم سے باقی کے معاملات بھی ٹھیک کر دے گا، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو پھر باقی معاملات میں پھنس جائے گا۔ دیکھیے 100% نیک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے، گناہوں سے معصوم تو انبیاء کرام ہیں۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز، اور وہ بھی با جماعت انشاءاللہ ہماری نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، تو نماز پڑھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل خاص یاد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے ایسا غلاموں کو ایسا رتبہ عطا فرمایا۔ اب 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیے احسان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، احسان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے ہم حضور کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم تو ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ وہ صحابی جو 6 میل اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر لے کر چلا تھا، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا تھا تیری پیدائش کے بعد جو جھٹکے تیری ماں نے برداشت کی، شاید وہ جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو جائے۔ تو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، نبی کا حق تو کیا ادا کریں گے یار؟ نبی کے احسانات کا بدلہ ہم کیا اتاریں گے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی، ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا۔ اور خدا کی قسم اگر ہم جان بھی اپنی وار دیں نا حضور پر، بدلہ تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں سبھی کو تجھی پر میں وعدہ کروں، اپنی جان بھی حضور پر دے تب بھی حضور کے احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا امت کا خیال دیکھیے، آپ غلاموں کا خیال دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالصلاۃ عند كل صلاۃ۔ فرمایا اگر مجھے یہ نہ لگتا کہ میری امت مشقت میں تکلیف میں پڑ جائے گی، اگر مجھے نہ لگتا
اگر اپنی امت کے تکلیف میں مشقت میں پڑنے کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں اپنی امت پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت تم پر مسواک کرنا فرض ہے۔ فرمایا مجھے میری امت کا خیال ہے، مجھے میری امت کا خیال ہے، یہ ہر وقت، ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت یہ مسواک نہیں کر سکیں گے، تو امت کے خیال کی وجہ سے، امت کے لحاظ کی وجہ سے خدا کی قسم حضور تشریف لائے، وہ سخت احکامات جو پچھلی امتوں پر تھے وہ ہم سے ٹل گئے، ہم سے ٹل گئے۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر ناپاکی کپڑے پر لگ جائے نا تو حکم یہ تھا کپڑا کاٹنا پڑے گا، اس کے بغیر پاک نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے کپڑا کاٹنا پڑے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اپنی محبوب پر ایسا، اپنی محبوب کی امت پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے لیے پانی کو طہور بنا دیا، نجاست لگ جائے پانی سے دھو پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے حکم تھا، پچھلی امتوں کے لیے زکوٰۃ کے اندر چوتھائی مال دینا ہے، چوتھائی۔ اور زکوٰۃ کا چوتھائی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یعنی آپ 100 میں سے 25% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو زکوٰۃ میں 25,000 روپے دینے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا محبوب کے صدقے میں اس امت پر ایسا خاص کرم ہے کہ 25,000 نہیں دینے، 1 لاکھ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، مطلب مال ہے، تو فقط آپ نے 2.5%، 2,500 روپے زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اس امت سے مشکل احکامات کو اٹھا لیا گیا، مشکل تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اٹھا لیا گیا۔ دین میں آسانی، حقوق میں آسانی، دنیا میں آسانی، قبر میں آسانی، آخرت میں آسانی، اور قیامت کے دن اللہ اکبر محبوب کی شفاعت سے پل صراط پر آسانی، امت گزر رہی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے متعلق یہ حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں، فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، اے مسلمانوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، ان استطعتم الیہ سبیلا، لیکن فرض اس پر ہے جو اس تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالی حیثیت جس کی ہے، اتنا مال ہو، یہ پاسپورٹ، ویزا، وہاں پھر آنے جانے کا ٹکٹ ہے، وہاں پر ہوٹل کا کرایہ ہے، کھانا پینا ہے، دیگر اخراجات ہیں، اور اتنا مال گھر پر چھوڑ کر جائے کہ واپس لوٹنے تک 35 دن، 40 دن، 45 دن گھر والے آزمائش میں نہ آئیں، وہ صاحب حیثیت ہے، حج اس پر فرض۔ فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، ان استطعتم الیہ سبیلا، اگر تمہیں اس تک جانے کی طاقت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو حج فرض ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ نماز تو روزانہ پڑھنی ہے، رمضان کے روزے ہر سال رکھنے ہیں، اگر زکوٰۃ کے لیے صاحب حیثیت ہے تو وہ ہر سال زکوٰۃ دینی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ شاید ہر سال فرض ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جواب نہ دینا ہوتا تھا تو آپ خاموش ہو جاتے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور تیسری بار بھی خاموش رہے۔ ایک روایت میں یہ کہ تیسری مرتبہ آپ نے جواب دیا، اور ایک روایت میں یہ تیسری بار خاموش رہے۔ چوتھی بار پوچھنے پر حضور نے فرمایا لا، فرمایا ہر سال فرض نہیں، مطلب عمر میں ایک بار فرض ہے، اور اس کے بعد جو فرمایا وہ جملے سننے سے لائق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے 2 طرح کے احکام ثابت ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا تو دنیا، دین کے اندر بھی مختار کل بنایا ہے۔ حضور جس پر چاہے فرض کر دیں، جس سے چاہے فرض کو ثابت کر دیں، ایسا مختار بنایا ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، پتہ چلا حج کی فرضیت حضور کے ہاں کہنے سے ہے، اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سارے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اپنی امت پر کس قدر مہربان ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور تم اس کے کرنے کی طاقت، یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا احسان ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا پاکیزہ، ستھرا، پیارا، میٹھا اور خوبصورت مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کو اگر دوسرا نام دیا جائے نا کہ دعوت اسلامی کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کے عشق کو پلانے والی تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے، جو تحریک حضور سے قریب کر دے، جو تحریک مدینے سے قریب کر دے، جو تحریک نماز روزے سے قریب کر دے، جو تحریک مسجدوں سے قریب کر دے، جو تحریک قرآن و سنت سے قریب کر دے، جو تحریک جامعات و مدارس سے قریب کر دے، جو تحریک اللہ کے راستے سے قریب کر دے، جو تحریک مزارات سے قریب کر دے، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت کا جام بھر بھر کر پلائے، اس تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے۔ اور دعوت اسلامی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ اب آپ کو نثر میں نہیں بتاؤں گا پیغام کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتاؤں گا کہ دعوت اسلامی کا پیغام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آواز نہیں آئی ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، بولے نا یار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور کی یاد میں مت مٹ جائیے۔ خدا کی قسم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نا، پھر غریب تو غریب، امیر امیر، سب حضور کی یاد میں رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کی قسم دعوت اسلامی کا دامن تھام لیجیے، جب ہفتہ واری اجتماع میں آئیں گے تو محبوب کی یاد آئے گی۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ تھوڑی زور سے کہہ دیجیے آپ۔ جب مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو حضور کی یاد آئے گی، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو حضور کی یاد آئے گی، فیضان مدینہ دیکھیں گے تو مدینہ یاد آئے گا۔ فیضان مدینہ میں تو مدینے کا فیض ہے نا یار۔ فیضان سنت کا درس دے رہے ہوں گے، حضور کی یاد آئے گی، بیان کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، حضور کی یاد آئے گی۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ انداز جو ہمیں نعتیں دیکھنے، پڑھنے، سننے میں نظر آتا ہے۔ نظارے نعتیں تو نعت ہر عاشق پڑھتا ہے، نعت تو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا جو انداز ہے، مدنی چینل کھول کر دیکھیے، الحمدللہ حضور کی شان میں نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی ہے، اور اس شاہکار مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تاندا بندھا ہوا ہے۔ روتے روتے نعتیں پڑھ رہے ہیں، روتے روتے نعت سن رہے ہیں، روتے روتے بیان سن رہے ہیں، روتے روتے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، روتے روتے ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر صحابہ و اہل بیت ہو رہا ہے۔ تو خدا کی قسم دعوت اسلامی کے دامن کو تھام لیجئے، پھر یہ سینہ سینہ نہیں مدینہ بن جائے گا، مدینے کا گنجینہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس سینے کے اندر عشق صحابہ بھی ہوگا، عشق اہل بیت بھی ہوگا۔ یہی دعوت اسلامی ہے جو الحمدللہ حافظ بنا رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے بول دو نا یار۔ یہی دعوت اسلامی ہے جو عالم بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہے جو قاری قرآن بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہے جو مفتی بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہے جو محراب و منبر کے وارثین بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہے جو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بنا رہی ہے، یہی دعوت اسلامی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا کر محراب و منبر پر بٹھا کر یہ کہنے پر اس کی ترغیب دلاتی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم جب اس جملے کو کہتا ہو تو مجھے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق کی یاد آ جاتی ہے، جو حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مفتی اسلام بھی تھے، اور عاشق قرآن بھی تھے، جو ایک ہفتے کے اندر 7 دنوں کے اندر مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، جو چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، جو سنت قبلیہ پڑھ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے، نماز میں 5 منٹ ہوتے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جن کے قلم سے 4000 فتوے جاری ہوئے تھے،
امت کی رہنمائی کر رہے تھے، امت کی اصلاح کا سامان کر رہے تھے، اور خدا کی قسم پھر امت نے دیکھا 3.5 سال کے بعد جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی تو دنیا نے دیکھا پیشانی بھی سلامت ہے. آواز نہیں ہے یار؟ زلفیں بھی سلامت ہے، زلفیں بھی سلامت ہے، پیشانی بھی سلامت ہے، امامہ بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے. 3.5 سال گزر گئے لیکن جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ دعوت اسلام. اور یہ صرف ایک بہار نہیں ہے، الحمدللہ ایسی کئی بہار ہیں، کئی بہاریں ہیں جو الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ اور مبلغین دعوت اسلامی کی قبریں کھلی ہیں، کفن سلامت ہے. اور نہ صرف کفن سلامت ہے، الحمدللہ ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے. دعوت اسلامی کا فیضان ہے، الحمدللہ فیضان ہے. یہ فیضان دعوت اسلامی ہے. یہ علماء کا بننا، یہ حفاظ کا بننا، یہ مدارس کا بننا، یہ جامعات کا بننا، یہ مساجد کا بننا آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور واقعی میں حیرت ہوگی. اور جسے حیرت نہیں ہو رہی نا تو میں کہوں گا بھائی آپ کو حیرت ہونی چاہیے، آپ حیرت کر لیں. آپ کو حیرت اب بھی حیرت نہیں ہو کب دعوت اسلام میں الحمدللہ سال کے اندر 600 مساجد بنا رہی ہے. اتنے پلاٹ ہمارے پاس موجود ہیں، پڑے ہوئے بھی پلاٹ پڑے ہوئے. کسی کی رجسٹری چل رہی ہے، کسی کا نقشہ بن رہا ہے، کسی کا پروسیجر چل رہا ہے، کسی کو دارالفتہ بھیجا ہوا شرع رہنمائی کے لیے، کسی کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور الحمدللہ ہماری مجلس خدام المساجد مسجدیں بنا بھی رہی ہے اور بھر بھی رہی ہے. اس لیے کہ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے مسجد بڑھو تحریر. مزہ نہیں آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر جا کہتے ہیں مسجد بڑھو تحریر. اور الحمدللہ جس اجتماع کے اندر آپ موجود ہیں، الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو عالم کورس کرنے کا ادارہ ہے، یہاں سے کیا بن رہے ہیں؟ عالم بن رہے ہیں. اور جب عالم بنیں گے تو انشاءاللہ پھر مسجد نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ جس مسجد کا امام عالم دین ہوگا، اس کا بیان کیسا ہوگا، اس کا درس کیسا ہوگا، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کی نیکی کی دعوت کیسی ہوگی. خدا کی قسم رسول اللہ کی حدیثیں جب زبان پر آئیں گی اللہ کریم امت کو اس کے قریب کر دے گا. عالم تو عالم ہوتا ہے نا یار، اس کے بیان میں، اس کی باتوں میں، اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں، اس کی گفتگو میں، اس کی گیدرنگ میں، اس کی صحبت میں، اس کی قربت. کیا بات ہے عالم دین، کیا شان ہے عالم دین کی. میرے جتنے بھی سرپرست اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، چاہے وہ والد ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے چاچو یا ماموں ہیں، سنیے اگر آپ کو رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، فرمایا لو وددتم ان تقبل صلواتکم فلیؤمکم علماؤکم. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو مصلی پر عالم کو امام بنا کر کھڑا کرو، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرما لے گا. اپنے علماء کو اپنا امام بنا لو، اپنے علماء کو اپنا امام بنا لو. فرمایا اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا. یہ علماء کی شان ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ امیل سنت کی ذات تو خدا کی قسم ایسی ذات ہے، وہ کیا کہا جاتا ہے، ڈھونڈو گے اگر ملک و نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے ملک و نہیں ملنے کے نایاب ہیں ہم. تو چراغ نہیں، چراغ نہ لیں آپ، چراغ تو بہت پرانی بات، چراغ کا دور بھی چلا گیا. اب آپ بڑی لائٹ لے لیں، لائٹ بھی چھوڑ دیں آپ، بلکہ لائٹ بھی چھوڑ دیں. سورج جو اللہ کی مخلوق ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، سورج کی روشنی کے اندر امیر اہل سنت کی ذات جیسا اگر دوسرا ڈھونڈنے نہیں جاؤ گے خدا کی قسم نظر نہیں آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کے اندر کہ جو کام 40 سال کے اندر امیر اہل سنت نے کیا ہے وہ صدیوں کے اندر کام نہیں ہوتا ہے. ایسے علماء، ایسے پیرانے طریقت، ایسے امیر اہل سنت، ایسے رہبر، ایسے پیشوا اور ایسے رہنما صدیوں کے اندر مائیں جنا کرتی ہیں. وہ دعائیں کرتی ہیں، الحمدللہ مدرسے بن جاتے ہیں. ان کو تو اشارے کے دیر مجھے بتاؤ نا، اللہ نے ان کی دعاؤں میں ایسی تاثیر رکھی، وہ دعائیں کرتے مدارس بن جاتے ہیں، دعا کرتے جامعات بن جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ ادارے کے ادارے قائم ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن اور سنت کا فیضان جو دعوت اسلامی لے کر چلی ہے نا یار، مجھے بتائیں
آپ چھوڑ دیں گے دعوت اسلامی کو؟ بولے نا ذرا، بولے نا۔ اور امیر سنت کا فرمان سنا دوں آپ کو۔ امیر سنت نے فرمایا، ہمارے ذمہ داران بھی موجود ہیں اور ان کی خوشی میں مجھے یہ فرمان سناتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ امیر سنت فرماتے کوئی دھکے مار کے بھی بھگائے نا، دعوت اسلامی مت چھوڑنا۔ کوئی دھکے مار کے بھی بھگا دے، لاتے مار دے، دھکے مار دے، دروازے سے نکال دے، چلا جا، دعوت اسلامی مت چھوڑنا، دعوت اسلامی مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ خدا کی قسم ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ بولے نا یار، ہمارا ایمان محفوظ۔ تو میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات کے اندر کام کر رہی ہے، اور ہر ادارہ، ہر شعبہ اپنی مثل آپ ہے، اپنی مثل، بولیں اپنی مثل آپ، اپنی مثل آپ، اپنی مثل آپ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایسی ہے دعوت اسلام۔ میں فقط آپ کو 2 جو ہے وہ شعبہ جات کے حوالے سے یہاں پر میں کچھ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو اپڈیٹ موجود ہے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کی۔ جامعۃ المدینہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر عالم کورس ہوتا ہے، ٹھیک، الحمدللہ اوپر عمارت موجود ہے، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہونی چاہیے، سن 2002 کے اندر اس کا آغاز ہوا تھا، اور الحمدللہ اب تک سینکڑوں علماء یہاں سے بن کر فارغ ہو گئے، دعوت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں۔ 2021 ہے، اور آنے والا سال یعنی 2022 انشاءاللہ ہمارے اس جامعۃ المدینہ کو، ویسے تو جامعۃ المدینہ کو 25 سال ہو گئے، لیکن ہمارے اس جامعۃ المدینہ کو جو نواب شاہ شہر کے اندر قائم ہے، اگلے سال انشاءاللہ 20 سال ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ 20 سال بھی ہم دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اب تک جو ہے 1127 جو ملک اور بیرون ملک، اللہ مصب یہی ملک اور بیرون ملک 1127 ان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد جو عالم بن رہے ہیں، آواز آنی چاہیے آپ کی ذرا، ہاں، 88,835۔ اور یقین مانے کچھ دن پہلے جب میرے پاس آیا تو 71,000 تھا، اب کچھ دن کے بعد دیکھا تو 88,000 ہو گیا، 71 سے 17,000 میں اضافہ ہو گیا، بلکہ 18,000 کا اضافہ ہو گیا۔ دعوت اسلامی خدا کی قسم، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی، کتنی دیر کے لیے؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں آئی ہے، دعوت اسلامی آگے ہی جا رہے ہیں۔ بتاؤ کیوں جا رہی ہے آگے؟ بتا دوں؟ بولے نا، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری ہو۔ پہلے پڑھتے تھے اللہ کرم، کرم ایسا کرے، اللہ کرم ایسا کرے، اور اب پڑھتے ہیں اللہ نے کرم ایسا کیا، اللہ نے کرم ایسا کیا۔ اور یہ دعا امیر اہل سنت کی ہے، اور خدا کی قسم امیر اہل سنت کی زبان سے دعا نکل جائے نا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے دعا کی ہے، اب 400 عالم کے اندر دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو 88,835 الحمدللہ وہ طلبہ کرام میں جو پڑھنے والے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا مدارس المدینہ، جن کے اندر بچے بچیاں اور بڑی اسلامی بہنیں حفظ کرتی ہیں، ناظرہ کرتی ہیں، ان کی تعداد بھی آپ سماعت فرمائیں، 4,650۔ آواز نہیں آئی ہے؟ پڑھنے والے بچوں اور بچوں کی تعداد، اب آواز آنی چاہیے آپ کی، اور فخر کیجئے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ ان میں پڑھنے والوں اور والدوں کی تعداد 2,16,841۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ فیضان مدینہ پاکستان کے اندر مدنی مراکز کی تعداد 351، اور بیرون ملک جو فیضان مدینہ الحمدللہ بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 170۔ اور یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 420، 520 فیضان مدینہ۔ مدارس المدینہ اسلامی بھائیوں کے تعداد تقریباً 32,520، پڑھنے والوں کی تعداد
تقریباً 1,66,511، مدارس المدینہ اسلامی بہنوں کے تقریباً 6,731 اور پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً 60,954۔ جیسے حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا نا، نے اپنی امت کو نواز دیا، اور الحمدللہ یہ بیڑا بلکہ بیڑا اب امیر علیہ سنت لے کر چلے ہیں، وہ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کام کرنے والے ہوں، مزدور ہوں، وہ طب سے تعلق رکھتے ہوں، میڈیکل سے تعلق رکھتے ہوں، یا ڈاکٹر ہوں، یا پروفیسر ہوں، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، یا وکیل ہوں، جج صاحبان ہوں، مجلس سے کھلاڑیان ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، بلکہ اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی جیل میں بھی پہنچ جائے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں بھی پہنچی ہے، اور الحمدللہ وہاں پہنچ کر آقا کی دکھیاری امت کو قرآن پڑھا رہی ہے، سکھا رہی ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد کے اندر حفظ و ناظرہ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، عالم بننے والے، اور الحمدللہ کارکردگی صرف بنے نہیں ہیں، باقاعدہ کارکردگی آ رہی ہے، اور ہر سال الحمدللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2002 کے اندر جب مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارغ ہوئے تھے، اس وقت فارغ ہونے والوں کی تعداد 35 تھی۔ کتنی تھی جو عالم بن کر فارغ ہوئے؟ اور 2021 کے اندر، 2002 سے اب 2021، 19 سال کے اندر، اس سال الحمدللہ جن کے دستار فضیلت ہوئی ہے، ان اسلامی بھائیوں کی تعداد 1046 ہے۔ کتنا بڑا قدم! یہ اسلامی بھائیوں کی تعداد، اسلامی بہنوں کی تعداد بھی 2500 اسلامی بہن آئیں گے بھائی، اسلامی بہنیں پیچھے نہیں ہیں، اسلامی بھائی 1040 اور اسلامی بہنیں 2500، یعنی 2500 اسلامی بہنیں وہ ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہے یا کوئی کورس کیا ہے۔ ساتھ دیں گے دعوت اسلام؟ آواز آنی چاہیے۔ مجھے دیکھیے مہنگائی کتنی ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، اور اس مہنگائی کے دور کے اندر گھر چلانا کتنا مشکل۔ میری بات سمجھیے گا ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی جو مہینے کے 25,000 30,000 35,000 کماتے ہیں، جب تاریخ اوپر کی طرف جاتی ہے نا، 17 18 19 20 تاریخ جاتی ہے، پھر جو ہے آدمی کو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا، تھوڑا گزارا کر لو، دیکھ لو مہینے کا اینڈ ہے، پھر تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی، پھر کر لیں گے۔ بجلی کے بل بھی اب 10 12 15 ہزار کے آ رہے ہیں، گیس کے بل، کھانا دیکھیں آپ، پھر گھر کا راشن، پھر گھر میں شادی بیاہ، پھر رشتہ داروں کے اندر شادی بیاہ، موت میت۔ کراچی میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، جانا تو پڑے گا نا رشتہ داری والے، تو آدمی اپنی جیب کے اندر کم از کم 5,000 روپے رکھ کر جاتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے تو 1,000 کا نوٹ واپس لے کر آتا ہے۔ کسی کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے ماموں میں، چچا میں، رشتہ داروں کے اندر شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنی جیب کے اندر 1000 روپے لے کر جاتا ہے، 1000 روپے کے کپڑے، 1000 روپے کی جوتیاں، رسم، یہ وہ پتہ نہیں کتنا کچھ لے کر جاتا ہے۔ کر رہے ہیں نا یار؟ اور اس مہنگائی کے عالم میں کتنا، مجھے یہ بتائیے آپ، جہاں مہنگائی ہر جگہ پہنچی ہے، شادیوں میں مہنگائی، موت میت میں مہنگائی، کھانے میں مہنگائی، پینے میں مہنگائی، کاروبار میں مہنگائی، ہر جگہ مہنگائی پہنچی ہے، تو کیا یہ مدارس میں، مساجد میں مہنگائی نہیں ہے؟ جامعات میں مہنگائی نہیں ہے؟ ان کے اندر یہ ہمارے اتنے عظیم الشان جامعات ہیں، 6000 کے قریب مدارس اور جامعات ہیں، ان کے اندر بجلی تو چلتی ہے نا، ان کا بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، اور ان کے اندر اسلامی بھائی الحمدللہ مقیم ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ہمارے گھر کے اندر 7 8 9 آدمی ہوتے ہیں، اور گھر کا خرچہ آپ کاؤنٹ کریں 25,000 30,000 35,000، صرف 6 آدمیوں کا خرچہ، 7 8 آدمیوں کا، 7 8 افراد کا خرچہ ہزاروں پر چلا جاتا ہے۔ تو وہ دعوت اسلامی جو ہزاروں کی تعداد کے اندر الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے بچے بچیوں کو عالم بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے، الحمدللہ مقیم ہے، کھانا دے رہی ہے، کپڑے دے رہی ہے، لباس دے رہی ہے، میڈیکل کی سہولیات ہیں، کتابوں کی سہولیات ہے، دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ انہیں کتنے روپے کی ضرورت ہوگی؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا خرچہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے محترم اسلامی بھائیو، ذرا سمجھیے گا۔ میں چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر 4 بچے ہیں، 4 بچے اسکول جاتے ہیں نا، اسکول جاتے ہیں، صبح تیار ہوتے ہیں، بیگ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، اور والد جو ہیں، آپ ہی یا کوئی بھی ہے، وہ بائک پر بٹھاتے ہیں، اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ بچہ پہلے خرچی مانگتا ہے، ابو جان خرچی دیں آپ، اور خرچی کے بغیر اسکول نہیں جاتا۔ پھر اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ اس کے لیے، 50 کا نوٹ اس کے لیے، 50 کا نوٹ اس کے لیے، 50 کا نوٹ اس کے لیے، آپ کے 200 روپے چلے گئے۔
اور جب یہ اسکول سے واپس آئیں گے کھانا وانا کھائیں گے، اب انہوں نے ٹیوشن یا مدرسہ جانا ہے اور پھر نہیں جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، ابو جان خرچی دیجیے، اور آپ دیں گے، پھر 50 روپے 200 روپے آپ نے پھر نکال دیے، 200 روپے پھر چلے گئے، 400 روپے ایک دن۔ اور اس کے علاوہ بچے پھر بچے ہی نا مانگ لیتے ہیں۔ آپ بائک پر لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے پاپ کارن دیکھ لی، پاپ کارن مانگ لی، انہوں نے آلو کی چپس دیکھ لی، وہ مانگ لی۔ تو اگر بچوں کا خرچہ کاؤنٹ کریں، یقین کریں گھر کا ایک دن کا خرچہ 500 روپے ہے۔ یہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہوگا، کوئی کم دیتا ہوگا، کوئی 500 بھی سے زیادہ دیتا ہوگا۔ 500 روپے خرچہ یہ بچوں کی خرچی ہے۔ اب ذرا اس کو کاؤنٹ کر لیں آپ، مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 15,000 روپے خرچ۔ 15,000 روپے ہمارا اپنے بچوں کی خرچی پر جا رہا ہے۔ یہ ٹافی، یہ چھالیا، یہ پاپ کارن اور یہ کولڈ ڈرنک سب ان پر خرچ ہو رہا ہے۔ اولاد ہے، آدمی اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو مال خرچ کریں، خوب کھل کر خرچ کریں، اور انشاءاللہ یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے دکھ کا سہارا بنے گی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن مدارس اور جامعات کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے، 18 20 سال کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا، جنہوں نے تعلیم کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، جنہوں نے عالم بننے کے لیے، حضور کا وارث بننے کے لیے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، دوستوں کو چھوڑا ہے، ماں باپ کی شفقتیں، بہن بھائیوں کی محبتوں کو چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر جو مدارس کے اندر جامعات میں آ کر پڑھ گئے اور رات دن قرآن و سنت کو پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ ان کا بھی کچھ کھانے کا جی چاہتا ہوگا، ان کا بھی کچھ لینے کو جی چاہتا ہوگا، ان کے دل کے اندر بھی وہی احساسات، وہی جذبات ہوں گے جو احساس و جذبات دوسرے بچوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا سردیوں کی آمد ہے، ہم اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ہم خیال کرتے ہیں، بچے کو سردی نہ لگ جائے اس کے لیے موزے خرید کے دیتے ہیں، بچے کو سردی نہ لگ جائے اس کے لیے دستانے، جیکٹ، چادر اور نہ جانے کیا کیا ہم خرید کے دیتے ہیں۔ ہزاروں روپے سردی کا سامان خرچ کرنے کے لیے، لینے کے لیے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ مدارس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں بھی تو دستانوں کی ضرورت ہوگی، انہیں بھی تو چادر اور جیکٹ کی ضرورت ہوگی۔ سردیوں کی آمد ہے اور سردیوں کے اندر ہم ابلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں، سردیوں کے اندر ہم جو کچھ بھی سامان ہوتا ہے، سردیوں کی غذائیں ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے دعوت اسلامی اس چیز کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ الحمدللہ جو بچے دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس کے اندر آتے ہیں، دعوت اسلامی ان کا اسی طرح خیال کرتی ہے جس طرح اپنے سگی اولاد کا خیال کرتی ہے۔ الحمدللہ 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 دعوت اسلامی الحمدللہ ان کو بلے انڈے کھلاتی، دعوت اسلامی ان کو مرغیوں کا سوپ پلاتی۔ الحمدللہ کسی کے پاس موزے نہیں ہے، موزے لے کے دیتی ہے، جیکٹ نہیں ہے، جیکٹ لے کے دیتی ہے، چادر نہیں ہے، چادر لے کر دے رہی ہے۔ الحمدللہ یہ فیضان ہے۔ ارے گرمیوں کا موسم آتا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کا آم کھانے کو جی چاہتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہو گئی، دعوت اسلامی ان بچوں کا اپنی سگی اولاد کی طرح خیال کرتی ہے۔ الحمدللہ آموں کی، فروٹوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں الحمدللہ مدارس کے اندر آتی ہے، اور یہ کون دیتا ہے؟ الحمدللہ آپ جیسے عاشقان رسول دیتے ہیں، آپ جیسے مخیر حضرات دیتے ہیں، آپ جیسے محبان دعوت اسلامی دیتے ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ان 6,000 مدارس کے اندر اگر ایک مدرسے کا بل بھی، ایک مدرسے کا بل، بجلی کا بل کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 40,000 آتا ہے۔ اب 40,000 کو ذرا آپ ملٹیپلائی کر لیجئے 6,000 سے کتنا آ جائے گا؟ آپ سمجھدار ہیں آپ ہیں؟ اور اگر ایک مدرسے کا بل بھی، جہاں 3 وقت کا 100 150 200 بچوں کا کھانا بنتا ہے، وہاں پر گیس کا بل 70,000 روپے آتا ہے۔ اب 70,000 کو ذرا ملٹیپلائی کر لیجئے 6,000 سے، تو یہ بجلی کا بل، گیس کا بل یہی کروڑوں روپے کے اندر پہنچتا، کروڑوں روپے کے اندر پہنچتا ہے، کروڑوں روپے کے اندر پہنچتا۔ دعوت اسلامی کر رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ، بولے ذرا انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ مہنگائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کے تو لے کر چلنا ہے نا، دین کے وارث بھی پیدا کرنے ہیں، دین کے لیے مبلغین بھی پیدا کرنے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کا سامان بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ خدا کی قسم ان مدارس کے اندر پھر چوکیدار بھی ہوتے ہیں، کھانا بنانے والے بھی ہوتے ہیں، خادم بھی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ناظم صاحب بھی ہوتے ہیں، ناظم جدول بھی ہوتے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ تو اربوں روپے کا خرچہ بنتا ہے، اربوں روپے کا خرچ بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کرے گی انشاءاللہ، کرے گی انشاءاللہ، بولے نا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ، دعوت اسلامی کرے گی انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کر رہی ہے یار۔
دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ اللہ دے رہا اور دعوت اسلامی کر رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم کیسا ہے. کیسا کرم. اور اب تو جہاں دینی اور مذہبی کام تھے الحمدللہ وہ تو دعوت اسلامی نے کیے. اب سماج کی سیوا، سماج کی خدمت کے اندر بھی دعوت اسلامی میدان عمل کے اندر آ گئی. تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی ضرورت ہے. خدا کی قسم اس جملے کو آپ نوٹ کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی اور شاکان مصطفیٰ جہاں مال کی ضرورت تھی مال دیا ہے، اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی ضرورت تھی الحمدللہ اپنا خون بھی پیش کیا ہے. خون کے قطرے پیش کیے. 50,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے جمائی. مدنی ہوم دعوت اسلامی چلا رہی ہے. یتیم بچوں کا خیال دعوت اسلامی کر رہی ہے. دارالمدینہ اسلامک سسٹم کو الحمدللہ دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اور الحمدللہ دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی انشاءاللہ القریب بس تعمیر کے مراحل کے اندر ہے. سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اسلام آباد دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی انشاءاللہ. پھر عشاق خان مصطفیٰ ساری دنیا سے آئیں گے انشاءاللہ. وہ عالمی یونیورسٹی ہوگی. صرف پاکستان کی وہ عالمی یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ. دنیا کے 58 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ تو انشاءاللہ آئیں گے ہی، بلکہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں دنیا کے خطے خطے کونے کونے چپے چپے کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دعوت اسلامی کی اس یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی خدا کی قسم اتنا بڑا کام کر رہی ہے آپ نہیں سوچ سکتے. یہ 1 گھنٹے کی یہ 1.5 گھنٹے کے بیان کے اندر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا. اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھیے آپ. میں کہتا ہوں دنگ رہ جائیں گے دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے. اور یہ اللہ کا کرم، سرکار کا کرم ہے. کہ یہ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا کرم ہے، یہ اہل بیت اطہار کا کرم ہے، یہ میرے غوث اعظم کا کرم ہے، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو میرا محترم اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی سال میں 1 مرتبہ الحمدللہ ٹیلی تھون کرتی ہے. ٹیلی تھون انگلش کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چندہ مہم. بہت ساری مہم چلائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. صفائی مہم چلائی جاتی ہے، مچھر مائع مہم چلائی جاتی ہے، فلاں مہم، پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ کہ چندے کی مہم چلا رہی ہے ٹیلی تھون. اور یہ سال کے اندر الحمدللہ 1 دفعہ انہی دنوں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ ان مدارس کے لیے بالخصوص یہ چندہ کرتے ہیں. یہ مدارس چل رہے ہیں تو ہمارے تعاون سے چل رہے ہیں. ان مدارس کی رونقیں اور ان مدارس کی عزتیں اور ان مدارس کا عروج اور ان مدارس کی آباد کاری اور ان مدارس کی تعمیر کاری اور ان مدارس کا حسن الحمدللہ عشاق خان مصطفیٰ کے تعاون سے. تو پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی چندہ کر رہی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ اربوں روپے کی ضرورت ہے. جس سے جو ہو سکتا ہے نا یار وہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرے. خدا کی قسم مر جائیں گے یار. دنیا سے سب نے جانا ہے. پہلے کسی کے بال نہیں تھے اب بال آ گئے. جس کی تھوڑی کالی تھی پھر داڑھی بڑھ گئی. جس کی داڑھی کالی تھی پھر سفید ہو گئی. اور پھر سفید تھی پھر سفید کا مطلب تو موت کا قاصد ہے، موت کا پیغام آنا ہے. پھر تو انسان نے قبر میں چلے جا رہا ہے. اپنے جیتے جی ہم ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد اولاد کا پتہ نہیں اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے نہ مانگے، اولاد قبر پر آئے نہ آئے. اور انشاءاللہ جب اولاد نیک ہو گئی، اولاد دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ میں حافظ قرآن اور جامعہ کے اندر عالم دین بنے گی تو انشاءاللہ وہ قال قال رسول اللہ کی صدا آتی رہے گی. اور انشاءاللہ اس کے باپ کی قبر روشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنے جیتے جی کام کر جائیں. یہ عالم بنانا یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. لیکن ہم نے اولاد تو دے دی ہے نا یار. جہاں مال کی ضرورت ہے انشاءاللہ مال بھی دیں گے. تو 10,000 روپے کا 1 یونٹ رکھا ہے مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے، میری سنت کی طرف سے، نگران مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ ہمیں 10,000 کا یونٹ دیا گیا ہے. 1 یونٹ دیں، 10 دیں، 50 دیں، 100 دیں، 500 دیں، 1,000 دیں، 1,012 دیں، 1,063 دیں، جس سے ہو سکتا ہے. اس کے اندر اپنی زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے شرعی مسئلہ یہ کہ اگر آپ 20 سال کے اندر آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو سال مکمل ہونے پر حساب کر لیں. اگر مکمل ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ رہتا ہے تو بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اس کے اندر خیرات بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر نفلی چندہ بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں. 11ویں شریف کی نیت ہے آپ 11ویں کی نیت سے دے سکتے ہیں. 12ویں کی نیت امام حسین کے سارے ثواب کے لیے آپ دے سکتے ہیں. اور آدمی اپنی قبر کے لیے دے، اپنی آخرت کے لیے دے. تو 10,000 روپے کا الحمدللہ یہ 1 یونٹ ہے. یہ میں نے آپ کو دعوت اسلامی کی آل جامعات کا بتایا تھا. اب ذرا شہر نوابشاہ کا بھی سن لیں. جس نواب شہر کے اندر آپ موجود ہیں کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ کے شہر نوابشاہ کے اندر 5 جامعۃ المدینہ عالم کورس کا ذریعہ دار ہے. اور ان 5 جامعۃ المدینہ کے اندر
الحمدللہ جو ماہانہ سیلری جو اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی، ناظمین کی اور بواب کی، طباخ کی، کھانا بنانے والوں کی، خادمین کی جو بنتی ہے وہ تقریباً 7,36,380 7,36,380 اور کچن کا جو ماہانہ خرچ ہے ایک مہینے کا، کھانا بنتا ہے، چائے بنتی ہے، روٹیاں بنتی ہیں، 4,79,139 اور ماہانہ دیگر جملہ اخراجات بہت سارے چھوٹے چھوٹے اخراجات ہو جاتے ہیں اس کے اندر 1,65,790. یہ ماہانہ ایک مہینے کا خرچہ آپ کو رس کیا جا رہا ہے 13,81,309. 13,81,309 13,81,309 یعنی آپ 81,000 تو آ ہی گیا ہے، تھوڑا سا آپ اوپر لگا لیں، یہ بن جاتا ہے تقریباً 14 لاکھ روپے ماہانہ خرچ. 14 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچ ہے. صرف ان 5 جامعات کی بات کر رہا ہوں، مدارس کی بات نہیں کر رہا، مساجد کی بات نہیں کر رہا، مدنی قافلوں کی بات نہیں کر رہا، فیضان مدینہ کی بات نہیں کر رہا، دیگر شعبہ جات کی بات نہیں کر رہا. 14 لاکھ یہ ماہانہ خرچ ہے اور یہ بن جاتا ہے سال کا بن جاتا ہے 1,68,00,000. 1,68,00,000 یہ خرچ جو ہے یہ ماہانہ، یہ صرف آپ کے نواب شاہ میں خرچ ہو رہا ہے، صرف نواب شاہ میں، اور صرف جامعات کا خرچ ہو رہا ہے، صرف جامعات کا خرچ ہو رہا ہے. تو آپ بھی حیران ہوں گے یار اتنا پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے چل رہے ہیں اور کیسے کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ دے رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ دے رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. تو 1 یونٹ جو دعوت اسلامی نے رکھا ہے 10,000 روپے کا رکھا ہے. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، یہ دینا چاہیں 2 3 4 5 10 کا یونٹ، بلکہ 10 بھی کم ہے، 100 دینا چاہیں الحمدللہ 100 یونٹ بھی دے سکتے ہیں.